اسلام آباد ہائی کورٹ آج ہیپننگ جگہ ہے۔ 3 اہم مقدمات عمران خان صاحب کے، ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ بڑا فیصلہ آ گیا، حکومت خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آج ہیپننگ جگہ ہے۔ آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ 3 اہم مقدمات عمران خان صاحب کے، ان کی سماعت ہو رہی ہے، لیکن ایک بڑا فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ سب جیل کی بجائے اڈیالہ جیل میں منتقل کیا جائے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب انہوں نے یہ فیصلہ ریزرو کیا تھا، آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ بڑا انٹرسٹنگ اس میں آرگومنٹ تھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ حکومت خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی اور ان کا اپنا ہی جو آرگومنٹ تھا اس کی وجہ سے فیصلہ ان کے خلاف ہوا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، یہ عمران خان صاحب کا ٹرائل باہر عدالتوں میں نہیں ہونے دیتے، اور کہتے ہیں کہ عدالتوں میں خطرہ ہے۔ باہر اگر ان کو پیش کیا گیا، جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا گیا، ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا، تو عمران خان صاحب کو خطرہ ہے، اس لیے ٹرائل ان کا اڈیالہ جیل میں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پر وہ محفوظ ہیں اور وہاں پر ایکسیس نہیں ہے کسی کی۔ لیکن دوسری جانب جب بشریٰ بی بی صاحبہ کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں جی کہ اڈیالہ جیل ان کے لیے غیر محفوظ ہے، اڈیالہ جیل میں اگر رکھیں تو ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہیں، اس لیے ان کی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں بنی گالہ میں رکھیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ وہاں پر گنجائش بھی نہیں ہے، قیدی بہت زیادہ ہیں، خواتین قیدی جو ہیں، عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جب سے بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ میں اس کو ان کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے، اس کے بعد 125 تقریباً 125 خواتین کو وہاں پر منتقل کیا گیا۔ تو عدالت نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اڈیالہ جیل اوور کراؤڈڈ ہے، وہاں پر اور ملزمان کو، خواتین ملزمان کو نہیں رکھا جا سکتا، تو پھر یہ 125 جو خواتین مزید وہاں پر بھیجی گئی ہیں، یہ کس طرح ان کے لیے آپ نے جگہ جو ہے وہ وہاں پر پیدا کر لی ہے؟ تو جو حکومت کا اپنا جو آرگومنٹ ہے، اس آرگومنٹ نے حکومت کا اپنا کیس منظور کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سیام وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جال میں خود پھنس گیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ حکومت نے جو آرگومنٹ دیا عمران خان صاحب کے ٹرائل کو جیل میں رکھنے کے لیے، وہی ٹرائل، وہی جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے فیوریبل ثابت ہوا، اور اب ان کو آرڈر کر دیا گیا کہ بنی گالہ سے ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے۔ اچھا، حکومت ابھی بھی اس فیصلے کو مجھے مانتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ انٹر کورٹ اپیل دائر کی جائے گی، اس پہ وہ کرتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو وہاں پہ رکھا کیوں گیا بنی گالہ میں؟ ایک تو یہ اسپیکولیشن کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ بنی گالہ میں اسی لیے رکھا ہوا ہے، اور ان کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا اس کا اعصابی طور پر عمران خان صاحب کو بریک کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پر جو بنی گالہ میں ان کو جو کھانا دیا گیا اس میں مبینہ طور پر کوئی ایسی چیز ملی ہوئی تھی جس نے ان کے سٹمک کو بڑا اپسیٹ کیا۔ ابھی تک بایوپسی کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں آئی باقاعدہ طور پر، لیکن ان کی آنت سوجی ہوئی اور کھانے پینے میں تکلیف اور تیزابیت معمول سے، یعنی اس سے زیادہ، اور جو ایلیمنٹ یا بیکٹیریا جو تیزابیت پیدا کرتا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو بڑے سوال ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ ایک تو یہ بھی ہے وجہ، تو یہ 2-3 وجوہات کی، اور پھر دوسرا کہ ورکرز کو یہ کہہ کر ایک پروپیگنڈا بہت سارے ویلاگرز کرتے ہیں کہ دیکھیں جی خود تو اپنی جو اہلیہ ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ، ان کو انہوں نے بنی گالہ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور دوسری خواتین جو ہیں وہ جیلوں میں گل سڑ رہی ہیں، اور یہ یہاں پر ایک ڈیل کے نتیجے میں ہیں۔ تو اس لیے مجبوراً جو ہے وہ یہ ان کو بشریٰ بی بی صاحبہ کو یہ کیس فائل کرنا پڑا۔ تو یہ آج اس کا فیصلہ آیا۔ بہرحال ابھی اس میں حکومت اپیل میں، جو مجھے اطلاع ہے، اپیل میں جائے گی، اور ابھی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ بنی گالہ سے بشریٰ بی بی صاحبہ کو اڈیالہ جیل میں منتقل کریں۔ اب آ جائیے آج کون سے کیسز ہیں۔ ایک تو سائفر کا جو کیس ہے،
آج اس کی سماعت ہوگی، لیکن ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 5-6 گھنٹے انہیں اور ملیں، یعنی وہ آج کا دن بھی کھینچیں گے اور کل جمعرات کا دن بھی وہ کھینچیں گے، پھر اس کے بعد جمعہ، ہفتہ اتوار، کیونکہ ہائی کورٹ کا جمعے والے دن ڈویژن بینچ نہیں ہوتا، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کو لے جائیں گے منڈے ٹیوزڈے تک۔ ان کی حکومت کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ سائفر کیس کو لمبا کیا جائے اور اس بیچوں بیچ دوسرے کسی مقدمے میں، دوسرے کسی معاملے میں گرفتار کیا جائے عمران خان کو، تاکہ اگر یہاں پر یہ سزا سسپینڈ بھی ہوتی ہے تو وہ باہر نہ آ سکیں۔ اب اس حوالے سے انہوں نے ایک نئی انکوائری انیشیٹ کی کہ توشہ خانہ میں 57 آئٹمز جو ہیں وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر بیچے ہیں، یعنی پہلے ایک سزا سنوا دی ہے ایک کہ جی اس کی قیمت غلط لگوائی اور یہ کیا اور وہ کیا، اور اب ایک اور انکوائری جو ہے نیب نے انیشیٹ کی اور اس پر جیل حکام کو نیب نے لکھا کہ ہمیں ان کو عمران خان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، بشرا بی بی کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ تو وہ جو ان کا نوٹس ہے نیب کا، اس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا تھا، تو آج ڈویژن بینچ جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس عامر فاروق صاحب پر وہ اس کی آج سماعت کرے گا اور اس پر جو اعتراضات وغیرہ تھے وہ انہوں نے ریموو کر دیے ہیں، تو آج اس کی سماعت ہوگی۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جو احتساب عدالت کے جج نے رانا صاحب نے جو اس وقت سماعت کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالہ جیل کے اندر، انہوں نے عمران خان صاحب پر پابندی لگا دی تھی کہ آپ کوئی کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ادارے کے بارے میں آپ بیان دیتے ہیں اور سیاسی بیانات جو ہیں وہ آپ دینے کے مجاز نہیں ہیں۔ عدالت میں جب آپ وہاں پر اڈیالہ جیل میں ہیرنگ پر آتے ہیں تو آپ صحافیوں سے سیاست پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس آرڈر کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور آج اس پر بھی اعتراضات تھے، لیکن آج اس کی سماعت ہوگی اور جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، تو یہ تینوں بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ عدالت آج کسی ڈیسیژن کا یا کسی آرڈر کی توقع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سماعت جو ہے نا وہ آج ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اپڈیٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ترجمان نے مختلف سوالوں کے جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے پاکستان میں کوئی اڈے وڈے نہیں لیے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں سعودی ولی عہد کا جو دورہ ہے پاکستان کا، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں، اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو امریکہ اس حکومت کو جو یہ شہباز شریف کی حکومت ہے اس کو پوری طرح سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی طرح آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ وزیر خزانہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آئی ایم ایف سے انہیں قرضہ مل جائے گا، کیونکہ پولیٹیکل سپورٹ جو امریکہ کو چاہیے یہاں پر وہ پاکستان دے رہا ہے، اور لاجسٹکس سے بھی بہت سارے لوگ جو اسپیکولیٹ کرتے ہیں اسلام آباد میں، میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری محاذ آرائی ہے وہ امریکہ کے کہنے پر کی جا رہی ہے اور یہ آگے جا کے بڑھے گی، اور امریکہ بہت خوش ہے کہ اب پاکستانی جو ہیں وہ اس بات کو اوپنلی تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر آپریشن کر رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ پاکستان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور افغانستان جو ٹریڈیشنلی ہمیشہ سے ہمارے ویسٹرن بارڈر جہاں سے محفوظ رہے ہیں وہاں پر سے بھی صورتحال پاکستان کے لیے خراب ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس وقت وہ امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جو امریکہ کہہ رہا ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے اس ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا جا رہا ہے، اور ایکچولی جو سی پیک ہے وہ اٹ ہیز کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل ورچولی، دس از واٹ ذرائع ٹولڈ اس کہ یہ ورچولی وہ اسٹینڈ اسٹل پہ ہے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔